अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वुमेन इन डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट में औरतों के जो रोल है उस पर हम आज तफसीली बात करेंगे। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने औरत फाउंडेशन के दो अहम अहदेदारों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आइए उनका तारुफ कराता हूँ। हमारी खुशनसीबी है कि मिसेस महनाज रहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि औरत फाउंडेशन की रेसिडेंट डायरेक्टर हैं। इत्तेफाक से आज वो हमें मिल गई हैं और हमने उनको दावत दी है। मिसेस महनाज, बहुत शुक्रिया आपके आने का। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मलका खान, जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं औरत फाउंडेशन में और बहुत फील्ड में जाकर एक्टिवली काम करती हैं और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है औरतों के मामलात में। थोड़ी सी प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी थोड़ा बहुत NGOs के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ शिकारपुर और सिब्बी वगैरह के इलाके में, जहाँ हमारे कुछ जानने पहचानने वाले दोस्त औरतों के हकूक़, जनरल ह्यूमन राइट्स और जॉब क्रिएशन के सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो मैं इसी कनेक्शन में औरत फाउंडेशन से भी मेरा तारुफ हुआ और फिर पता चला कि ये लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और कितनी जुर्रतमंदाना काम कर रहे हैं, जिसको देख के वाकई मैं तो बड़ा इनका पुरस्कार हो गया हूँ। पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी, वैली इन डेवलपमेंट, वैलीज़ इन ट्रांजिशन, जो कि आगा खान फाउंडेशन के बारे में एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। और वो पढ़ के मुझे एक अजीब रियलाइजेशन हुई है कि आगा खान फाउंडेशन ने एक इतने बड़े इलाके गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल में इतनी बड़ी तब्दीली लाई है कि शायद बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी नहीं ला सकती। ये इलाके बिल्कुल नेगलेक्टेड इलाके थे और उस इलाके में आगा खान फाउंडेशन ने न सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ, जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हर चीज़ पे काम किया है और ये करके दिखाया है कि कम्युनिटी को जब हम साथ करते हैं, जब कम्युनिटी मिल के खुद मेहनत करती है, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, तो बहुत थोड़े पैसे में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स क्रिएट किया जा सकता है। और उन्होंने बहुत तेज़ी से वहाँ पॉवर्टी एलिवेशन की है और इलाका बिल्कुल तब्दील होकर रह गया है। अब आइए हम औरत फाउंडेशन के दो अहदेदारों से औरतों के डेवलपमेंट, औरतों की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसके बारे में ख़ास तौर से बात करते हैं। किस तरह से औरतें डेवलपमेंट में हिस्सा ले रही हैं। जाहिर है कि 50% पॉपुलेशन औरतों की है। अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में, तो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। महनाज, सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि ये औरत फाउंडेशन कैसे बना और इसके बेसिक मकासद क्या हैं? जी, इसके लिए थोड़ा सा हमें तारीख में पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आप ज़हन में ज़ियाउल हक का दौर लाएं, जबकि सियासत को बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट किया जा रहा था और वो लोग जो माशरे में तब्दीली चाहते थे उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो ख़ुद को गैर सियासी करार दें और तरक्की के लिए कोशिश करें। तो 1986 में जो इस वक्त आपको प्रोमिनेंट NGOs नज़र आती हैं, वो 1986 में ज़्यादातर वजूद में आई हैं। क्योंकि ये ज़ियाउल हक का दौर था जिसमें सियासत में काम करना या सियासतदानों को बहुत ही एक बुरा भला कहा जाता था। तो तरक्की के लिए काम तो करना था, जो दर्दमंद लोग थे, जो हसास लोग थे। तो इसी के पेश नज़र 1986 में औरत फाउंडेशन का क़याम अमल में आया और हमारी बानी जो हैं निगार अहमद और उनकी साथी शैला ज़िया मरहूमा थी, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका काम जो है वो आज भी हमारी रहनुमाई कर रहे। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि उस वक्त बहुत पाबंदियाँ थीं और आपने अगर थोड़ा सा पुरानी हमारा लिटरेचर उठा के देखेंगे तो हर NGO लिखती थी कि हम नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए हमें ये कहना पड़ता था। तो औरत फाउंडेशन को ये एजाज़ हासिल है कि 95 में इसने इन सारी पाबंदियों के बावजूद पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा। एक लेजिस्लेटिव वॉच प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम असम्बलियों में जाते थे और कानून साजी पे नज़र रखते थे और आवाम की, खासतौर पे औरतों की बेहतरी के लिए कवानीन बनाने की कोशिश करते थे। तो बैकग्राउंड तो ये, और हमें एजाज़ ये हासिल है कि पाकिस्तान में पहली किसान औरतों की कॉन्फ्रेंस उनके मसाइल जानने के लिए और उनकी मदद करने के लिए हमने औरत फाउंडेशन ने मुनक्किद कराई थी। उन्हीं इब्तदाई दिनों की बात कर रही हूँ मैं। जी मलका, आप तो फील्ड में हैं और
تھوڑا آپ ہمیں بتائیں گی کہ آپ جب جاتی ہیں عورتوں کے لیے کام کا، خاص طور سے انٹیریئر میں، شہروں کے تو حالات بالکل ڈفرینٹ ہیں اور اندرونی حالات بہت ہی خراب ہیں. یہ ملک وہ ہے جہاں کچھ دنوں پہلے، پچھلے 2 سال پہلے 5 عورتوں کو زندہ دفن کر دیا گیا نصیر آباد کے علاقے میں، اور بڑے فخر سے ڈپٹی سینٹ کے ڈپٹی اسپیکر صاحب، کوئی زہری صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ثقافت کا حصہ ہے اور اسلام کا حصہ ہے اور اس پہ دیر از نو کمپرومائز. اور یہ ایسی جگہ، ایسے حالات میں، اس قسم کے حالات میں آپ کیسے جاتی ہیں وہاں، اور ہاؤ ڈو یو فیس سچ پیپل ہو آر سو کروئل اینڈ سو بیڈ؟ میرے خیال میں اس میں 2 NGO کی خواتین کو بھی مارا تھا، جب 5 کو مارا تھا. جی ہاں، وہ اس کے بعد وہ ہوا تھا. بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے اس پروگرام میں عورت فاؤنڈیشن کو یاد رکھا، اور عورت فاؤنڈیشن کی جو اتنی اسٹرگل ہے. ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی عزت کریں اور افزائی کریں. تو اس وقت عورت فاؤنڈیشن جو، جیسے آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ میں خواتین کہاں پر ہیں، تو پہلے تو ہم نے عورت فاؤنڈیشن کی پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی کہ عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے. جب عورتیں سیاست میں آ گئی تو انہوں نے کہا اب ہمیں باہر لے آئے، اب ہم کیا کریں. تو پھر اس کے بعد عورت فاؤنڈیشن نے اپنے ریسورس سینٹر ضلع کی سطح پہ قائم کیے، اور وہاں سے جو ہے وہ ہماری جو خواتین لوکل گورنمنٹ میں منتخب ہو کر آئی تھیں، ان کو ہم نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے انفارمیشن دی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلا ٹینور تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایسی خواتین نہیں ہیں جو کہ سیاست میں آئیں گی، تو اس وقت صرف یونین کونسل لیول پہ کوئی 36,600 خواتین جو تھیں وہ منتخب ہو کر آئیں. اور اگر آپ چاروں اس پر دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونین کونسل لیول پہ، تو کوئی 40,000 سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ منتخب ہو کر آئیں. اور وہ بالکل وہ ٹائم تھا کہ جب خواتین کو بالکل یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بس وہ آ گئی ہیں، منتخب ہو گئی ہیں. پھر یہ تھا کہ عورت فاؤنڈیشن نے ایک باقاعدہ اس کے لیے کیمپین چلائی تھی، اور اس کیمپین کے تھرو جو ہے وہ خواتین ہماری ساری واپس اس میں پولیٹکس میں آئیں. اور اس میں جو ایک بڑا جو رول تھا کہ عورت فاؤنڈیشن کے پاکستان کے 108 اضلاع میں والنٹیئر گروپ موجود ہیں جو CAC کے نام سے، سٹیزن ایکشن کمیٹی فار ویمن رائٹس. تو یہ گروپ کے تحت جو ہے وہ ہم نے ان خواتین کو جو ہے اس سسٹم میں شامل کیا، اور ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کری، ان کو مختلف لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے انفارمیشن دی کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ فرائض ہیں. تو اس حوالے سے وہ خواتین آگے بڑھتی گئیں اور اپنے کام کرتی گئیں. اس کو ایک جامع شکل دینے کے لیے عورت فاؤنڈیشن نے 6 کتابیں اپنی شائع کی، آنگن سے ایوان تک، جس میں ہم نے سکسیز اسٹوری، جو ان کی کامیابیاں رہیں 4 سالوں میں، کہ جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر دروازہ نوک ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا اندر کوئی نہیں ہے، خاتون گھر سے اندر سے آواز دیتی تھی جی گھر میں کوئی نہیں ہے، مطلب ان کی جو اپنی موجودگی ہوتی تھی وہ بھی کاؤنٹ نہیں کرتی تھی نا. تو آج وہ عورت اس گھر سے نکل کے اسمبلی تک کیسے پہنچی. تو یہ پورا جو پروسیس تھا اس کو ہم نے ریکارڈ کیا اور اس کی ایک پبلیکیشن کی شکل میں سامنے لے کر آئے. پھر ہم نے اس کتاب کا نام بھی اسی طرح سلیکٹ کیا کہ آنگن سے ایوان تک، کہ وہ اپنے آنگن سے اور اس ایوان تک کیسے پہنچی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواتین جو اس لیول پر سامنے آ گئی، تو وہ ضلع کی سطح پہ ایز اے لیڈر کیوں نہیں لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں. تو اب عورت فاؤنڈیشن نے پاکستان کے تقریباً 30 اضلاع میں 50 خواتین کا ایک گروپ بنایا ہے، جس میں ہم نے ایک کیا کہنا چاہیے کہ مکس گروپ رکھا ہے، جس میں خواتین کاؤنسلرز بھی ہیں، ہماری ویمن ونگ جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ان کی بھی خواتین ممبر ہیں، پھر لائن ڈپارٹمنٹ میں جو خواتین ہیں، ہوم بیس ورکر ہیں جو گھروں میں کڑھائی وغیرہ کا کام کرتی ہیں، ان خواتین کو اس میں شامل کیا. اور بالکل وہ خواتین جو کہ عام ایک گھریلو عورت ہے جس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، کسی تنظیم سماجی تنظیم سے اس کا تعلق نہیں، ہم نے ان خواتین کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور ان کی کیپیسٹی اب ہم بلڈ کر رہے ہیں کہ وہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ سامنے آئیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم اس طرح کے مسائل جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح عورتوں کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے ضلع کی سطح پہ. تو اس حوالے سے ہم اپنی یہ جو 50 خواتین ہیں ان کو ہم ایک پریشر گروپ کہنا چاہیے وہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے ضلع میں اگر اس طرح کا کوئی وائلنس ہوتا ہے تو وہ ان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. اس پہ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی فیڈ بیک دوں. میرا دوست ہے رؤوف بلوچ جو اسی علاقے میں کام کرتا ہے ایک NGO میں، اور جب یہ واقعہ ہوا تو میں اتنا ڈسٹرب ہوا کہ میں گیا وہاں اور ضلع ناظم کے آفس میں بیٹھ کے ہماری لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی. اور اس میں ظاہر ہے وہ ضلع ناظم جو تھا وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا وہی ٹریڈیشن اور یہ وہ، مجھے کہہ رہا تم بھی تو پٹھان ہو، تم کیا اپنی بہن کو ایسے کرنے دو گے، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو اس پہ وہاں خاتون بھی 1-2 تھیں،
میں دیکھا وہ عورتیں بالکل خاموش تھی اس موضوع پہ بالکل کچھ نہیں بول رہی تھی. دیکھیں آپ کی بات سوری میں کاٹ رہی ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہاں کے لوگ خاموش ہوتے ہیں اس لیے کہ جب ہم اتنے چھوٹے ضلع کی سطح پہ یا ولیج لیول پہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کو وہیں رہنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ وہاں کے جو سیاستدان ہوتے ہیں یا جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو آپ نے کیس کوٹ کیا ہے اپنی گفتگو میں اس کے حوالے سے کس کس جگہ سے آواز نہیں اٹھائی گئی؟ مطلب کراچی سے لے کے اور کوئٹہ اور اسلام آباد ہر جگہ یہاں پر بہت بڑی بڑی ریلیز نکالی گئیں اور یہ جن لوگوں نے جو کچھ کیا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں نے جو ہے ان کو کنڈیم کیا کہ اس طرح کے لوگوں کو سامنے نہیں آنے دینا چاہیے. اور ایک اور آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں, واٹ واز دا کنکلوژن آف دس میٹنگ وچ آئی ہیڈ, وہ یہ تھا کہ رؤوف بلوچ خود بلوچ ہونے کے باوجود سردار بھی ہے وہ, اس نے ایک بہت مزے کی بات کہی اور یہ بہت ہی پرٹیننٹ ہے آپ لوگوں کے اس ایشو سے. وی کی ناٹ ہائڈ فرام دس فیکٹ کہ یہ دس از دا ریئلٹی آف دا سوسائٹی ایٹ دا مومنٹ ایٹ لیسٹ ان بلوچستان اینڈ سم پارٹ آف سندھ, ناردرن سندھ میں. اس نے کہا کہ صاحب یہ سارے پیسے کا معاملہ ہے, یہ جو قتل ہوا ہے از بیکاز ٹریڈیشنلی ان دس ایریا شکارپور سے لے کے یہ سارا جو علاقہ ہے وہاں لڑکیاں بکتی ہیں. آج کے دور میں عورت فاؤنڈیشن کے ہوتے ہوئے ساری لیجسلیشن ہوتے ہوئے پرائم منسٹر ہماری رہ چکی خاتون 1.5 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ کی قیمت ابھی چل رہی ہے. تو رؤوف نے یہ کہا, اس پہ بہت زیادہ ناراضگی ہوئی یا بہت لڑائی ہوتے رہ گئی. اس نے کہا کہ بھائیوں نے اس لیے مار دیا کہ ان کی جو آمدنی ہونے والی تھی 2-3 لاکھ روپے کی وہ ضائع ہو گئی. یہی اگر کوئی بوڑھا آدمی, کوئی بڑا بزنس مین ان کی عورتوں کو, وہ بھائیوں کو اتنے پیسے دے دیتا تو یہ کچھ نہیں ہوتا اور معاملہ ہی نہیں ہوتا. اس پہ بہت لوگ ناراض ہوئے کہ تم ایسی بات کر رہے ہو, تم بلوچ ہو کے ایسی بات کر رہے ہو. اس نے کہا دس از دا فیکٹ. اب آپ اس کو جیسے بھی گھما پھرا کے کہیں, اینڈ آئی نو ایون نیئر کراچی دے آر ولیجز جہاں ابھی بھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں عورتیں لڑکیاں بک رہی ہیں. اصل میں دیکھیں ہماری اسٹرگل ہی یہ ہے کہ یہ جو فرسودہ رسوم و رواج ہیں یا یہ جو ایکسپلائٹیو چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ بیسیکلی ہم ایٹیٹیوڈنل چینج کے لیے کام کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہم تو ایک ایڈوکیسی آرگنائزیشن ہے. ہمارا مقصد ہے اویئرنیس ریز کرنا اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کو تبدیل کرنا. اور دوسرے میں ایک تھوڑا سا آپ جو کام کے حوالے سے, کیونکہ ملکہ نے ابھی لوکل باڈیز کے حوالے, لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, میں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے پھر جاننا چاہوں گی. اب ہمارے ایج گروپ کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم فوراً ہسٹری میں جاتے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا 1973 کے آئین میں عورتوں کے لیے 20 نشستیں مخصوص کی گئی تھیں. تو جب ضیاء الحق آئے تو وہ نشستیں کیونکہ لیپس ہو چکی تھی, انہوں نے ریوائیو نہیں کی. تو عورت فاؤنڈیشن نے جو پہلی ایڈوکیسی کیمپین چلائی تھی, ہم نے عورتوں کی مخصوص نشستوں کی بحالی کی چلائی تھی. اور ہماری وہ یعنی یہ جو آج ہم لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں کہ ہم وہاں سے ہماری اسٹرگل تب سے وہاں سے ہے اور اب آج یہاں تک پہنچی جو کامیابیاں ابھی آپ کو ملکہ نے بتائیں. اور دوسرے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے پروگرام کا نام وومن ان ڈیولپمنٹ کہہ رہی ہیں رکھا ہے, تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اسے جینڈر ان ڈیولپمنٹ کریں, کیونکہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کی ہسٹری پڑھیں تو وومن ان ڈیولپمنٹ کی اپروچ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. کیونکہ دیکھیں جینڈر کی ورک شاپ سے میں کیونکہ جینڈر ٹرینر ہوں, جی ہاں, تو جینڈر ٹرینر ہیں تو ہم لوگ یہی بات کرتے ہیں. وومن ان ڈیولپمنٹ کی بات بالکل شروع میں آئی تھی جب دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنی تباہ کاریاں ہوئی تھی, مارشل پلان آیا تھا, آپ کو پتا ہوگا. تو وہ جو ساری ڈیولپمنٹ تھی وہ مردوں کو فوکس رکھ کے کی جا رہی تھی, اور ادھر چلو عورتوں کے لیے بھی کچھ کر دو, اور جو مطلب عورتوں کو بھی شامل کر لو, ان کے لیے تھوڑے ہسپتال کھول دو ان کے لیے. تو دیٹ واز وومن ان ڈیولپمنٹ. اس پہ عورتوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی ہم ڈیولپمنٹ میں تو ہمیشہ سے, لیکن آپ لوگ ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد 50-60% کام کرتی ہے. تو پھر کوئی 70s میں جا کے جینڈر کا کانسیپٹ آیا, اور جینڈر کے کانسیپٹ کا مقصد یہی ہے کہ وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو مردوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا جو مردوں پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں, ہم آپ کے بھی ہمدرد ہیں. کہ یعنی ہم جو جب جینڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف عورت کے اسٹیریوٹائپس کی بات نہیں کرتے, جو اسٹیریوٹائپس مرد کے لیے بنا دیے گئے اس کی بھی بات کرتے ہیں. تو آپ اس کا نام چینج کیجئے. اچھا ٹھیک ہے, مردوں پہ ظلم کے بارے میں میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 13 سال سعودی عربیہ میں رہ کے آیا ہوں. میں ریجنل مینیجر تھا بینک میں, بہت بڑی ہماری پوزیشن تھی, لیکن میں تھرو آؤٹ وہاں گیس اٹھا کے خود لاتا رہا, پانی اٹھا کے خود لاتا رہا, ہر چیز کی ایک سودا سلف جو ہوتا ہے خود لاتا رہا. پاکستان آ کے کچھ نہیں کیا. ہاں پاکستان آگے نہیں, ہر جگہ دنیا. تو وجہ کیا تھی کہ وہاں ڈیلیوری سسٹم واز, ایون پوسٹ آفس واز ناٹ دیئر.
पोस्टल खत पहुंचाना भी जो है ना वहाँ मना है। आपके पोस्ट बॉक्सेस होते हैं वहाँ, खैर ऑफिस में तो हमें खुद मिल जाता था। वजह क्या कि कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन वुमेन इन दैट सोसाइटी। वो कहते थे कोई भी डिलीवरी वाला आएगा तो औरत की दोस्ती हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। इस चक्कर में वो जो आपने बात की ना मर्दों पे जुल्म, अब बताइए मैं एक रीजनल मैनेजर होके इतनी तनख्वाह कमाने के बाद वो बड़े बड़े वो कनिस्टर उठा के लाता था, गैस उठा के लाता था, गैस भी नहीं है वहाँ, इतना डेवलप मुल्क है। तो जिस सोसाइटी में मर्द इतनी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, औरतों को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देते हैं, सऊदी अरेबिया में औरतों को बिल्कुल काम करने की इजाज़त नहीं है सिवाय स्कूल और हॉस्पिटल में टू सम एक्सटेंट। तो वहाँ मर्द को ही ज़्यादा तकलीफ होती है। मजे की बात ये सोचे ना कि ये बहुत उससे मर्द को बड़ा खुशहाली होगी, नहीं, मर्द ज़्यादा तकलीफ में आ गया वहाँ पे। अब यहाँ मैं कमा के पैसे दे देता हूँ बीवी को, वो खुद ही सामान ला रही है, सब कुछ कर रही है, डोंट हैव टू वरी। पूरी दुनिया में ऐसी है। तो जहाँ इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे हमारे अभी नॉर्थ वगैरह में हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ में मर्द आता है, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो किसी वजह से भी डिस्टर्ब हो गया तो बहुत लोग तकलीफ में आ जाते हैं। अब ये देखें ना, लेकिन ये बातें हम जब करते हैं औरतों के राइट के इस हवाले से कि ये रोल्स चेंज हो, तो वो मगरिब ज़दगी का इल्ज़ाम हम पे लग जाता है, फॉरेन एजेंडा का इल्ज़ाम हम पे लग जाता है। हालांकि ये बात हम अपने मर्दों की हमदर्दी में करते हैं कि हम आपके यानी शेयर करना चाहते हैं जिम्मेदारियां, और हम तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम अपने माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क की तरक्की में दो हाथ किसी के हैं, एक हाथ को कह के बांध के पीछे रख लो और एक हाथ से करते रहो, तो जितना भी करेगा वो दो हाथ वाली बात तो नहीं आएगी। बिल्कुल 50% पॉपुलेशन को जैसे सऊदी अरेबिया में उन्होंने मार्जिनलाइज करके बंद किया हुआ है। इस पर एक चीज़ और बल्कि मैं आपको बताऊँ, आप कहेंगे कि होस्ट खुद ही अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरा जो बैंक था हांगकांग शंघाई बैंक, उसमें मेरी इनिशिएशन पे एज अ मुस्लिम आई कुड टॉक अ लॉट एंड इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश मैनेजमेंट। मैंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वो लड़कियाँ आई हुई हैं जो अमेरिका यूरोप वगैरह में एम्बेसडर की बेटियाँ थी, जनरल्स की बेटियाँ थी जो चली गई थी वहाँ पढ़ा लिखा। मैं कुछ को जानता था। मैंने कहा ये सब लड़कियाँ इतनी अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ बैठी हुई हैं घरों में, और हम ये जो लड़कों को लेके आते हैं उनकी अंग्रेज़ी भी बिल्कुल ख़राब, और वहाँ तो सारा अंग्रेज़ी में काम था। वाई डोंट वी एम्प्लॉय दिस गर्ल्स? तो मैनेजमेंट ने कहा तुम पागल हो गए, मौलवी आ जाएगा मारेगा, वहाँ रिलीजियस पुलिस है जो आ जाता है, तुमको भी मारेगा और लड़कियों को भी मारेगा, उनकी ये हो जाएगा। मैंने कहा लेट्स ट्राई इन अ वेरी लिमिटेड वे। तो इन रियाद जैसे शहर में हमने एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसमें औरतों को हमने जॉब दी, and they did excellent job. My job was credit, which involves a lot of writing and analysis. काफ़ी brain work होता है. And those girls were head and shoulder above the guys which I had. बिल्कुल ये मैं आपकी बात उसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक दिन वो मुतव्वों को खबर हो गई है, वो आ गए। यकीन मानिए उन लड़कियों के ऐसा लगता था कि जिससे में खून नहीं है, इतनी ज़्यादा वो खौफज़दा थी। ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाए। जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उससे भी बुरे हालात हैं, और उसमें अब वो लड़कियां आप जैसे लोगों को, बेनज़ीर जैसे लोगों को कहती थी दीज आर आवर आइडियल्स। काश के एक दिन ऐसा है कि हम भी मलका बन सकें, मिसेस रहमान बन सकें, आके काम कर सकें। दे आर कम्प्लीटली डिनाइड। इतने टैलेंट वेस्ट हो रहा है कि बता नहीं सकता हूँ। तो वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज ए स्टेटस को। जैसे मैंने थोड़ी सी कोशिश की, वो जहाँ तक कामयाब हुआ नहीं हुआ, इसी तरह और सोसाइटीज़ में भी वी हैव टू रैपिडली चेंज एंड इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ मैन एंड द सोसाइटी एज। अब जैसे जो लड़कियों ने वहाँ काम कर लिया, बहुत पता है कितने में 3,000 रियाल में मुझसे काम कराते थे, मर्दों के 12-12 हज़ार, वो 3,000। तो ये तो ज़्यादती थी। नहीं ज़्यादती नहीं थी, इतनी सप्लाई थी और डिमांड इतना लिमिटेड था कि बेचारी वो घर में बैठी बैठी मोटी हो रही है, कुछ नहीं करने की। वो कहती थी कि जी हमें बस आप रख लें। तो वी टुक एडवांटेज। आप बिल्कुल सही कह रही है, गलत बाद में बढ़ गई तनख्वाह। तो सप्लाई डिमांड पे सैलरीज फिक्स होती हैं। दिस गर्ल्स वे आर रेडी टू इवन वर्क फॉर फ्री एज लॉन्ग एज दे गेट आउट। तो उस लिहाज से माशाल्लाह हम लोग बहुत बेहतर हैं। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उससे को मैं कनेक्ट करती हूँ। इसी हवाले से हमने औरत फाउंडेशन ने जब एक हमने कहा ना कि हमने मुख्तलिफ हवालों से कैंपेन चलाई हैं, तो जब मर्दमशुमारी हो रही थी तो उस वक्त हमने कहा कि जब औरतें गिनी जाएं तो उनके काम भी गिने जाएं। तो क्योंकि यहाँ पर तो जो वर्किंग वुमेन है उनके काम को गिना ही नहीं जाता। मतलब अगर आप अपने घर में आप अपनी वाइफ को तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन अगर आपके घर में वही काम मासी करने आ रही है, बर्तन धोने या झाड़ू सफाई करने या कपड़े, तो उसको आप काउंट करते हैं, वो काम होता है
ہے لیکن جو گھر میں خاتون کام کری وہ کام نہیں ہوتا، یا اس کے علاوہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی خواتین کام کر رہی تھی تو ان کو بہت عرصے کے بعد اب ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ ہاں یہ ورکنگ ویمن ہے. ہاں بلکہ اس میں ایک لطیفہ ہم اکثر اپنی ورکشاپس میں سناتے ہیں کہ وہ یعنی جو بیوی کا کام ہے نا وہ کہیں سرکاری اعداد و شمار میں آتا نہیں ہے. تو اب ایک صاحب نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، کیلکولیشن میں بھی نہیں آتا تو وہ ملازمہ کو تنخواہ دیتے تھے، کچھ عرصے بعد انہوں نے، اور وہ تنخواہ جو ہے وہ سرکاری اعداد و شمار میں ظاہر ہوتی تھی کہ شی واز اے ممبر آف اے ورکنگ فورس، رائٹ. لیکن جب ان صاحب نے اسی ملازمہ سے شادی کر لی، اب وہ وہی سب کام کرتی ہے لیکن وہ مفت کام کرتی ہے اور کسی سرکاری اعداد و شمار میں اس کا ذکر نہیں آتا. تو یہ لطیفہ میں ہمیشہ اپنی جینڈر کی ورکشاپ سے ضرور سناتی ہوں کہ مطلب عورت کے کام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی. جی میری بیوی تو کوئی کام نہیں. عورت فاؤنڈیشن کی تو بڑی اس پہ پوسٹرز ہم نے چھاپے کہ میری بیوی کوئی کام نہیں کرتی، اور پھر ساتھ میں ہم دکھاتے تھے کہ وہ کتنے کام کر رہی ہوتی تھی. اور بلکہ ہم ایک ایکسرسائز کروایا کرتے ہیں جینڈر کی ورکشاپ میں کہ 24 گھنٹے میں مرد کیا کیا کام کرتا ہے اور عورت کیا کیا کام کرتی ہے. اور یہ ایکسرسائز انٹرنیشنل لیول کے دنیا میں ہر جگہ کرائی جاتی ہے، اور ہر ایکسرسائز کے نتیجے میں یہی نکلتا ہے کہ عورت زیادہ کام کرتی ہے. تو اس کو ماننا جانا چاہیے. میں اگر اس کو دیکھوں تو ہماری جی این پی جو ہے، ٹوٹل جی این پی ہمارے ملک کی صرف $200 بلین ہے. امریکہ کی 14,000 بلین ہے. جاپان کی 4,500 بلین. اسی طرح یہ 200 ہونے کی ایک شاید وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا. دوسرا اگر آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑھ جائے، ہاں جو آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑا چینج تو نہیں لیکن بہت چھوٹا چینج ضرور آیا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، تو جہاں اتنی بڑی تعداد میں خواتین منتخب ہو کر آئی تھیں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک مانیٹرنگ ضرور کی کہ ہاسپٹلز جو ہیں یا اسکولز ہیں کہ جو مطلب وڈیروں کی اوتاق بنے ہوئے تھے یا ہاسپٹل موجود ہیں وہاں ڈاکٹرز نہیں تھے، ان کی ڈیوٹیاں وہاں سائن ہیں، وہ سیلریز لے رہے ہیں لیکن وہاں نہیں پہنچ رہے تھے. ان خواتین نے ہی وہاں جا کے مانیٹرنگ کی اور رپورٹیں جو ہیں وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچائیں کہ بھئی یہ چیزیں اسٹرکچرلی یہاں پہ موجود ہیں لیکن اس پہ کچھ ورکنگ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم اب لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.